إله إلا الله لا إله إلا الله. یہ فرضیت کا بیان ہے. چلیے چلیے یہ مستحب ہے. چلیے چلیے جی ہاں 3 دفعہ وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے. چلیے جی ہاں حضرت عثمان غنی اور حضرت علی یہ دونوں اس لیے وضو کر کے دکھاتے تھے کہ صحابہ میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے نقل کرنے. اسی یہ دونوں حضرات وضو کر کے دکھاتے تھے کہ صحیح طریقہ یہ ہے. چلیے جی ہاں فرمایا کہ لما توضا عثمان جب حضرت عثمان غنی نے وضو کر کے دکھایا تو فرمایا کہ الا احدثکم کہ کیا نہ میں بیان کروں حدیث کہ اگر نہ ہوتی آیت تو نہ بیان کرتا. میں نے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں وضو کرتا کوئی شخص بس اچھا کرتا ہے وضو کو اور پڑھتا ہے نماز مگر یہ کہ معاف کیے جاتے ہیں اس کے لیے سب گناہ جو ما بینہ و بین الصلاۃ گزشتہ نماز اور وضو کے درمیان تھے. حتیٰ یصلیھا یہاں تک کہ نئی نماز بھی پڑھ لے. شبہ ہوتا ہے کہ بخشش کی تو حد نہیں ہے کہ بخشش ختم ہو جاتی. حتیٰ تو بیان غائب کے لیے ہوتا ہے کہ بخشش ختم ہو جاتی ہے جب نئی نماز پڑھے حالانکہ بخشش تو باقی رہتی. جواب یہ ہے کہ حتیٰ غایت ہے محذوف کی وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہ بھی جو وہ نماز کے اندر کرتا ہے. تو حتیٰ گناہوں کے لحاظ سے ہے وہ گناہ جو آئندہ نماز میں کرتا ہے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. حتیٰ یصلیھا یہاں تک کہ نماز کو ختم کر لے. جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نفس وضو سے تو گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں گزشتہ نماز سے لے کر وضو تک. اور حسن وضو سے وضو بہت عمدہ طریقے سے کرے تو
اس وضو کے بعد والے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ جو آئندہ نماز میں غلطیاں ہوں، توجہ اور طرف ہو، خشوع نہ ہو، خضوع نہ ہو، اس نماز کے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ نفس وضو سے تو گزشتہ نماز سے وضو تک، اور حسن وضو سے وضو اچھا کرے تو جو نماز اب پڑھے گا اس کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ بھی معاف ہو جاتی ہے۔ جدید چلیے، جی ہاں، ناک صاف کرنے کا اختلاف ابو داؤد میں گزر چکا ہے۔ چلیے، جی ہاں، استجمار دھیلے کرے تو طاق کا لحاظ کرے، یہ مستحب ہے۔ چلیے، جی ہاں، نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، کسی نے اس پر کہہ دیا این طبیعت یہ دو، رات کہاں گزارنی، یہ ایک قسم کا وہ اعتراض تھا، رات کہاں گزارنی۔ تو وہ جب سویا تو اٹھا تو اس کا ہاتھ پاخانے کی جگہ میں تھا اور پاخانے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ اس کو سزا دی گئی کہ اس نے کیوں کہا، تبھی تو ہے نا، گزارنی کہاں ہے۔ ایسے ہی قل ارائیتم والی جو آیت ہے، قل ارائیتم ان اصبح ماءکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اس پر کسی نے کہہ دیا تھا ناتی ہے بالمغول والمعین، ہم لے آئیں گے، پانی اگر چلا بھی جائے تو ہم لے آئیں گے کسیوں کے ساتھ، اور معین مزدور لگا کر۔ تو اس کی آنکھ کا پانی ختم کر دیا گیا، آنکھ میں بھی پانی ہوتا ہے جس سے انسان دیکھتا ہے، تو اس کا آنکھ کا پانی ختم کر دیا گیا، اور آواز بھی آئی کہ لے آؤ پانی، کہاں سے لاتے ہو، اندھا ہو گیا۔ اس لیے آیات اور احادیث کی کسی بات پر اعتراض نہ کرنا چاہیے۔ باقی اس حدیث سے جو مسائل 20 نکلتے ہیں وہ ابو داؤد نے بتا دیے تھے۔ چلیے، جی ہاں، پاؤں کو دھوئے، مسح نہ کرے، رد کر دیا شیعہ کا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ مسح کر لے پاؤں پر۔ چلیے، جی ہاں، ہم سے پیچھے رہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں، پھر ہمیں بعد میں پا لیا، تشریف لے آئے۔ ہم نے پایا تھا عصر کے وقت کو، اس لیے ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے اور مل کر پاؤں دھو رہے تھے۔ فنادا بأعلی صوتی، آپ نے زور سے پکارا
ویل للعقاب من النار، 2 مرتبے یا 3 مرتبے ہماری ایڑیاں خشک رہ گئی تھی، جلدی میں ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں، اس لیے آپ نے کہا ویل للعقاب من النار، یہ ایڑیاں تو دوزخ میں جائیں گی۔ معلوم ہو گیا کہ پاؤں کا دھونا ضروری ہے، مسا کافی نہیں ہے، مسا ہو تو ایڑیاں خشک رہتی ہی ہیں۔ چلیے جی ہاں، وضو میں کلی کا حکم اختلاف بیان کر دیا تھا ابو داود میں۔ چلیے چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چلیے جی ہاں، غسل العقاب، باب غسل العقاب، ایڑیوں کا دھونا یہ بھی ضروری ہے۔ پیچھے کل کا ذکر تھا، پاؤں کا، اب آگے جز کا ذکر ہے۔ دوسرے پیچھے تو تھا پاؤں اچھی طرح دھوئے، یہاں مقصود ہے کہ پورے اعضائے وضو میں ہر جگہ کو اچھی طرح دھوئے، کیونکہ ابن سیرین کا قول نقل کیا ہے، عمل نقل کیا ہے، یغسل موضع الخاتم اذا توضع، ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی تھی اس کو بھی ہلا کر اچھی طرح دھو لیتے تھے، تو پاؤں کو بھی اچھی طرح دھوئے، ہاتھوں کو بھی اچھی طرح دھوئے، چہرے کو بھی اچھی طرح دھوئے۔ تعمیم بعد تخصیص ہے، پیچھے پاؤں کا ذکر، اب پورے اعضائے وضو کا ذکر۔ چلیے من المطہرہ، ذریعہ طہارتین، لوٹے سے وضو کر رہے تھے تو فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسبغ الوضوء، وضو اچھی طرح کرو، کیونکہ ایڑیوں کے بارے میں وعید وارد ہو چکی ہے۔ چلیے جی ہاں، نالین کے اندر پاؤں کو دھو لے، یہ تو ٹھیک ہے، اور صرف نالین پر مسح کرے یہ ٹھیک نہیں ہے، تفصیل ابو داؤد میں گزر چکی۔ چلیے
جی ہاں 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 عبداللہ بن عمر سے میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن میں نے دیکھا ہے آپ کو کہ آپ 4 کام کرتے ہیں اور کسی کو میں نے نہیں دیکھا آپ کے ساتھیوں میں سے کہ وہ 4 کام کرتا ہو میں کون سے کہا کہ میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ ہاتھ لگاتے ہیں ارکان کو نہیں ہاتھ لگاتے ارکان میں سے مگر 2 یمانیوں کو 2 یمانی کونے ہیں بیت اللہ کے وہاں تو ہاتھ لگاتے ہیں باقی 2 کو نہیں لگاتے یمانی وہ ہیں جہاں یہاں حجر اسود ہے ایک یہ اور ایک ساتھ والا ان دونوں کو یمانیین کہتے ہیں ان 2 کو تو ہاتھ لگاتے ہیں ان 2 کو نہیں لگاتے اس کی کیا وجہ دیکھا میں نے کہ آپ پہنتے ہیں نعال سبتیہ رنگا ہوا چمڑا گائے کا اس کے بنے ہوئے آپ جوتے پہن لیتے ہیں اور تو نہیں پہنتے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کپڑوں کو رنگتے ہیں زرد رنگ کے ساتھ اور نہیں رنگتے میں نے دیکھا کہ جب آپ مکے میں ہوتے ہیں تو لوگ تو احرام باندھ لیتے ہیں جب چاند دیکھتے ہیں ذی الحجہ کا اور آپ نہیں احرام باندھتے یہاں تک کہ 8ویں تاریخ آ جاتی یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں ترویہ کہتے ہیں پانی پلانے کو 8 ذی الحجہ کو لوگ اونٹوں کو پانی پلاتے تھے اونٹ کے گلے کے پاس جگہ ہوتی ہے وہاں پانی محفوظ رہتا ہے وہ ٹانچی ہوتی ہے اونٹ کی 4-5 دن تک اس کو پانی لینا نہیں پڑتا اسی میں سے تھوڑا تھوڑا چلا جاتا ہے اندر اور اس سے گزارا کر لیتا تو 8ویں تاریخ کو پانی خوب پلا دیتے تھے کہ آگے 4-5 دن آئیں گے منا میں اور عرفات میں ان میں پانی نہیں ملے گا اسی ٹانچی سے پانی اونٹ پیتے رہے اسی ٹانچی سے اس لیے 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں پانی پلانے کا دن اس دن مکے سے منا جاتے ہیں تو آپ اس دن احرام باندھتے ہیں باقی تو 1 ذی الحجہ کو باندھ لیتے ہیں آپ 8 ذی الحجہ کو باندھتے ہیں یہ فرق کیوں کرتے ہیں انہوں نے چاروں کا جواب دیا کہ ارکان کونے خانہ کعبہ کی میں نے نہیں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چھوتے ہوں مگر انہی دونوں یمنی کونوں کیونکہ یہ اپنی اصلی جگہ پر ہے جو باقی 2 کونے ہیں وہ جگہ سے ہٹائے گئے ہیں یہاں سے بڑا تھا خانہ کعبہ لیکن جب قریش نے بنایا تو پیسے تھوڑے تھے اس لیے کچھ چھوٹا کر دیا کمرہ یہ جگہ چھوڑ دی اس کو حتیم کہتے ہیں تو یہ دونوں کونے اصلی جگہ پر نہیں ہیں اصلی جگہ پر تو یہاں سے حتیم کے باہر چھوٹا جو کر دیا اصلی جگہ پر کونے نہ رہے اس لیے ان دونوں کونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں لگاتے تھے ان دونوں کو لگاتے تھے اور حجر اسود اس کونے میں ہے اس میں حجر اسود کا بوسہ بھی لیتے تھے تو میں نے نہیں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چھوتے ہوں مگر 2 یمنی کونوں کو باقی جوتے جو رنگے ہوئے ہوں
بال اتارے ہوئے ہوں سبتیہ، تو میں نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہن لیتے تھے ایسے جوتے جن میں بال نہیں ہوتے تھے، بال اتارے ہوئے ہوتے تھے، انہی میں وضو بھی کر لیتے تھے۔ یہی بات سے مناسبت ہے کہ غسل الرجلین فی النعلین، جوتوں کے اندر ہی پاؤں دھو لیتے تھے۔ میں بھی پسند کرتا ہوں کہ ان کو پہنوں۔ باقی زرد رنگ تو میں نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اس کے ساتھ کپڑوں کو رنگ لیتے تھے۔ کبھی کبھی زیادہ عمل تو سفید کپڑوں کا تھا، کبھی کبھی زرد رنگ بھی لگا لیتے تھے، کپڑوں کو زرد رنگ والے پہن لیتے تھے۔ میں بھی پسند کرتا ہوں کہ زرد رنگ کے ساتھ رنگ لوں کرتے کو اور تہبند کو۔ باقی رہ گیا احرام باندھنا، تو میں نے نہیں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ احرام باندھتے ہوں، یہاں تک کہ آپ کو آپ کی سواری اٹھا لے۔ جب سواری پر سوار ہوتے تھے جب باندھتے تھے احرام، اس لیے میں بھی 8ویں ذی الحجہ کو سواری پر سوار ہوتا ہوں، اس وقت احرام باندھتا ہوں، پہلے نہیں باندھتا۔ چلیے جی ہاں، وضو میں اور غسل میں دائیں جانب کا خیال کرنا، پہلے دائیں طرف پانی ڈالے پھر بائیں طرف، پہلے دایاں ہاتھ دھوئے پھر بایاں، پہلے دایاں پاؤں دھوئے پھر بایاں۔ یہ دائیں کو مقدم کرنا یہود و نصارہ میں نہیں ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چلیے جی ہاں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں کہ شروع کرنا دائیں طرف سے اور وضو کی جگہوں سے، پہلے وضو کرا دینا پھر باقی بدن پر پانی ڈال دینا۔ چلیے جی ہاں، آپ کو پسند تھا دائیں کو مقدم کرنا، جوتا پہننے میں، تنعل ترجل کنگھی کرنے میں، طہور وضو کرنے میں اور باقی کاموں میں۔ چلیے جی ہاں، التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ، دو باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پانی تلاش کیے بغیر تیمم نہ کرے، یہ نہیں کہ پانی تلاش ہی نہیں کیا بس تیمم کر لیا، نہیں، پہلے تلاش کرے، پانی نہ ملے تو پھر تیمم کرے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پانی کا تلاش کرنا وقت آنے کے بعد ہوتا ہے، وقت سے پہلے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نماز کا وقت آ گیا اب تلاش کرے، پانی ملے تو وضو کر لے، نہ ملے تو تیمم کر لے۔ یہ دو باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ تلاش کرنا ضروری ہے پانی کو،
تلاش کیے بغیر تیمم نہ کرے، دوسرے کے وقت آنے کے بعد تلاش کرے، پہلے تلاش کرنا ضروری نہیں ہے۔ چلیے جی ہاں، دیکھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز کا وقت آ گیا، عصر کی نماز، تو لوگوں نے اب تلاش کیا پانی کو، پانی پایا نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا پانی لایا گیا ایک برتن میں، آپ نے اس میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور لوگوں سے کہا کہ لو اس سے پانی لیتے جاؤ اور وضو کرتے جاؤ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پانی کو کہ وہ ابل رہا ہے، آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی زیادہ ہو گیا، نیچے سے فوارے کی طرح نکل رہا ہے، یہاں تک کہ سب نے وضو کر لیا، من عند آخرہم، یعنی من اولہم الی آخرہم، بہت سے آدمیوں تھے انہوں نے سب نے وضو کر لیا۔ چلیے جی ہاں، وہ پانی جس میں انسان کا بال دھویا جائے، بال اکھاڑ کر پانی میں ڈال دے یا خود ہی پانی میں گر جائے بال، تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، بال اکھڑ کر گر جائے پانی کے اندر تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ جمہور کے نزدیک ناپاک نہیں ہوتا۔ ہماری جمہور کی دلیل ہے کہ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، ان المسلم لا ينجس، ان المسلم لا ينجس، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے اس کے بال بھی ناپاک نہیں ہیں، پانی میں گر جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانی میں جب بال گر جائے گا تو بال کی زندگی ختم ہو جائے گی، پہلے بال زندہ تھا، اب جو ٹوٹ کر پانی میں گر گیا تو بال کی موت آ گئی، اس لیے بال ناپاک ہو گیا۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ موت اس میں آتی ہے جس میں حیات ہو، بال میں تو حیات ہوتی ہی نہیں، اس لیے بال کاٹ دیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر بالوں میں بھی حیات ہوتی تو بال کاٹنے سے تکلیف ہوتی، جیسے انگلی کاٹے تو تکلیف ہوتی ہے، انگلی کاٹے تو تکلیف ہوتی ہے، بال کاٹے تو تکلیف نہیں ہوتی، بالوں کی انگلی میں تو حیات ہے، بال میں حیات نہیں ہے، اس لیے جب حیات نہیں تو موت بھی نہیں، اس لیے بال پاک کا پاک ہی رہتا ہے، پانی میں گر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے جی ہاں، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ انسانی بالوں سے دھاگے بنا لو، بال موٹی رسیاں بنا لو، ان کو استعمال کر لو۔ جمہور کے نزدیک اور حنفیہ کے نزدیک انسانی بال کا استعمال جائز نہیں ہے،
کیونکہ جیسے انسان کی کھال کا احترام ہے، انسان کی کھال سے کوئی کپڑے وغیرہ بنا لینا جائز نہیں ہے، جانوروں کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں، صدریاں وغیرہ بنا لیتے ہیں جانوروں کی کھالوں سے، انسان کی کھال سے کوئی پہننے کی چیز بنانا جائز نہیں ہے۔ ایسے انسان کے بالوں کو بھی جمع کر کے ان کی رسی بنا لینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ جب بال پاک ہیں تو پھر ان کو استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ پاک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے چاہو استعمال کر لو، جیسے مٹی پاک ہے لیکن مٹی کا کھانا جائز نہیں ہے، ایسے بال پاک تو ہیں لیکن ان کا استعمال کرنا یہ انسان کی توہین ہے، اس لیے استعمال کرنا اور رسیاں بنانا جائز نہیں ہے۔ چلیے جی ہاں سور الکلاب، یہ باب ہی کا ترجمہ ہے، یہ بھی ترجمۃ الباب میں داخل ہے کہ کتے کا جوٹھا بھی پاک ہے اور اس کا گزرنا بھی مسجد میں سے جائز ہے۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ یا تو مقصود ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے قول کی تائید، وہ کتے کے جوٹھے کو پاک کہتے ہیں۔ جی ہاں ان کی ایک روایت یہی ہے، جیسے کہ اب ابو داؤد میں پڑھ چکے، انہی کی تائید کرنی مقصود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ دوسرا قول غرض میں یہ ہے کہ غرض بیان مذاہب ہے، ائمہ کے مذاہب بیان کرنا مقصود ہے، کسی مذہب کی تائید کرنی مقصود نہیں ہے۔ جی ہاں تیسرا قول یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی غرض اظہار تردد ہے، کہ مجھے تردد ہے کہ کتے کا جوٹھا پاک ہے یا نہیں، اظہار تردد یہ غرض ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی۔ چلیے جی ہاں کتے نے منہ ڈال دیا اور کوئی پانی نہیں ہے تو اسی پانی سے وضو کرنا۔ معلوم ہے کہ امام زہری کتے کے جوٹھے کو پاک کہتے تھے۔ چلیے جی سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ فقہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وضو کر لے اس پانی سے جس میں کتے نے منہ ڈالا، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ تو کتے کا جوٹھا بھی پانی تو ہے، پانی تو ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ پانی نہیں رہا، اس پانی تو ہے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پانی میں پاک ہونے کی شرط ہے۔ اسی آیت میں ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، ہم تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں مَا كَانَ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، ہم تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہے کہ پاک پانی مراد ہے، کتے کا جوٹھا پانی تو ہے لیکن پاک پانی نہیں ہے۔
اسی اس کے ہوتے ہوئے تیمم کریں گے۔ وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ، سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی تھوڑا سا ڈر سا لگتا ہے، اس لیے وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے، وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے۔ چلیے جی ہاں بالوں کا مسئلہ بیان کر دیا۔ کہ ابن سیرین فرماتے ہیں میں نے کہا عبیدہ سے، عندنا من الشعر، ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، ہم نے حاصل کیے ہیں حضرت انس سے، یا فرمایا کہ حضرت انس کے خاندان سے، اہل انس سے۔ کہا عبیدہ نے کہ میرے پاس کوئی بال ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ میرے نزدیک زیادہ پسند ہے دنیا و ما فیہا سے، پوری دنیا سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال۔ بہرحال بال تھے صحابہ کے پاس، تبرک کے لیے رکھے ہوئے تھے، تو رد ہو گیا امام شافعی رحم اللہ تعالی پر، تو وہ کہتے ہیں کہ بال تو جب ٹوٹتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے، اگر ناپاک ہوتا تو صحابہ تبرکن کیوں رکھتے؟ چلیے جبکہ حلق فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع میں، تو اب ابو طلحہ بالکل قریب تھے، سب سے پہلے انہوں نے بال لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے جی ہاں، کتا منہ ڈال دے برتن میں، تو پیچھے بھی باب اسی قسم کا تھا، لیکن اس میں ضمناً بیان کیا تھا کتے کے جوٹھے کا حکم، یہاں صراحتاً بیان کرنا چاہتے ہیں تصریح بما علم ضمناً۔ چلیے جی ہاں، کتا منہ ڈال دے تو 7 دفعے دھولو، معلوم ہوا کہ ناپاک ہے۔ چلیے ارواح جی پاکی بیان کرنا چاہتے ہیں کتے کے جوٹھے کی۔ یہ فرمایا کہ ایک آدمی نے پہلی امتوں میں سے کتے کو دیکھا کہ وہ کھا رہا ہے تر مٹی کو، زمین میں مٹی ہے کیچڑ والی پانی والی، اس میں منہ مار رہا ہے پیاس کی وجہ سے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے تو گیلی مٹی پر منہ مار رہا ہے۔ کچھ تو ٹھنڈک پہنچے، کچھ تو ٹھنڈک پہنچے۔
تو وہ آدمی سمجھ گیا کہ اس کو پیاس بہت لگی ہوئی ہے، تو اس نے اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی نکالا کنویں میں سے، ٹھیک، حتی اروا ہو، کتے کو پلایا، یہاں تک کہ کتا سیراب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو پسند فرمایا اور اس کو اس کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس حدیث سے کتے کے جوٹے کی پاکی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکی ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ کہاں ہے کہ کتے نے اس موزے کے اندر منہ ڈال کر پانی پیا، یہ کہاں؟ پانی نکالا ہے موزے کے ذریعے سے، ظاہر ہے کہ زمین میں گڑا کھود کر اس میں ڈالتا رہا، کتا پیتا رہا، اس میں ڈالتا رہا، کتا پیتا رہا، تو موزے کے اندر کتے کا منہ ڈالنا کہاں مذکور ہے؟ اس لیے پاکی کا استدلال صحیح نہیں ہے۔ دوسرا جواب ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ چلو اگر کتے نے منہ ڈال بھی دیا ہو موزے کے اندر، تو یہ کہاں ہے کہ اس کو پاک نہیں کیا، موزے کو پاک نہیں کیا، یہ کہاں؟ ظاہر ہے کہ اگر منہ ڈالا ہوگا تو اس کو موزے کو پاک کر لیا ہوگا۔ تیسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ کہاں ہے کہ اسی موزے کو پہن کر نماز پڑھ لی، یہ کہاں؟ ٹھیک، اگر کتے کو موزے کے اندر ہی پانی پلایا، چلو دھویا بھی نہیں تو وہ موزہ رکھ دیا، یہ کہا ہے کہ نماز اسی کے اندر پڑھی، یہ کہاں؟ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ کتے کا جوٹا پاک؟ نماز اس میں پڑھی ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کی بات مان لیں کہ چلو اسی موزے کو پہن کر نماز بھی پڑھی ہے، پانی بھی پلایا، کتے کو موزے کے اندر کتے نے منہ ڈالا، پھر اس کو دھویا بھی نہیں، پھر اس کو پہن بھی لیا، پہن کر نماز بھی پڑھ لی، تو کیا ہوا؟ پہلی امتوں میں پاکی ثابت ہوئی، اس امت میں تو ثابت نہ ہوئی۔ اس امت میں تو حکم ہے کہ دھو 7 دفعہ، اس امت میں تو یہ حکم۔ اگر اس امت میں کتے کا جوٹا پاک بھی تھا تو وہ حکم اب منسوخ ہو چکا، اس امت میں منسوخ ہو چکا، اس لیے آپ کا استدلال پھر بھی صحیح نہیں، پھر بھی صحیح نہیں۔ 4 جواب دے دیے ہم نے، چلیے۔ جی ہاں، کتے پیشاب بھی کر لیتے تھے اور آتے جاتے بھی تھے مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ان کا لعاب بھی گرتا تھا۔ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، کچھ بھی دھوتے نہ تھے مسجد کو، چھڑکاؤ بھی نہ کرتے تھے کتوں کی وجہ سے۔ اسے بھی معلوم ہے کہ کتوں کا جوٹا پاک، کتے آتے جاتے تھے، ان کے لعاب بھی گرتے تھے، پھر بھی ویسے ہی نماز پڑھ لیتے تھے صحابہ کرام، نہ دھویا مسجد کو، نہ چھڑکاؤ کیا۔ جواب اس کا یہ ہے، پیچھے کیوں بیٹھ گیا، آگے بیٹھیا تھا۔
جواب اس کا یہ ہے طہارت الارض یبسها، طہارت الارض یبسها، زمین کا خشک ہو جانا یہ پاکی ہے، بس خشک ہو کر زمین پاک ہو جاتی تھی، اس لیے نماز پڑھ لیتے تھے۔ کتے کے جوٹے کی پاکی کہاں معلوم ہوئی؟ نہیں ثابت ہوئی۔ چلیے جی ہاں، جب تم چھوڑو اپنے کتے کو جو گریجویٹ ہو، گریجویٹ ہو، معلم بی اے پاس ہو، گریجویٹ ہو، فقاتل، وہ قتل کر دے شکار کو، ہرن کا شکار کیا، اس کو مار دیا، تو کھا لو۔ تم نے کتے کو چھوڑا ہے، بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کتے کو چھوڑا شکار کے لیے۔ اگر کتا کھانا شروع کر دے تو معلوم کہ وہ گریجویٹ نہیں ہے، سیکھا ہوا نہیں ہے، اس نے اپنے لیے پکڑا ہے شکار کو، پھر مت کھاؤ۔ میں نے کہا حضرت میں اپنا کتا بھی چھوڑتا ہوں لیکن کوئی اور کتا بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے، دونوں مل کر پکڑتے ہیں شکار کو، تو فرمایا پھر نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے بسم اللہ پڑھی ہے اپنے کتے پر اور نہیں پڑھی دوسرے کتے پر، اس لیے وہ نہ کھانا۔ تو اس حدیث سے یوں استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں کتے کا پکڑنا تو آ گیا، لیکن یہ نہیں آیا کہ جہاں اس کا لعاب لگا ہو وہاں دھو لو، وہاں دھو لو پھر کھانا، یہ تو نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہے کتے کا لعاب پاک۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ پھر خون کو بھی پی لیا کرو، خون کے دھونے کا کہاں ذکر ہے؟ جب پکڑے گا زخمی کرے گا تو خون بھی تو نکلے گا اس ہرن وغیرہ کا، اس کو دھونے کا کہاں ذکر ہے؟ مطلب یہ کہ یہ مشہور بات تھی کہ لعاب کی جگہ بھی دھوئی جاتی ہے، خون کی جگہ بھی دھوئی جاتی ہے، اس لیے ذکر نہیں فرمایا۔ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ کتے کا لعاب پاک ہے؟ چلیے تائید کرنا چاہتے ہیں امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کی کہ خارج من غیر السبیلین سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر خون کسی حصے سے نکل آئے اس سے وضو نہیں ٹکے گا، نہیں ٹوٹے گا، صرف بول و براز سے، سبیلین سے پانی نکلے، ہوا نکلے، پاخانہ نکلے، پھر وضو ٹوٹتا ہے۔ یہ مذہب ہے امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ہمارے امام صاحب اور امام احمد کے نزدیک دم سائل بھی ناقض وضو ہے، اور یہ مسئلہ بھی گزر چکا ہے ابو داود میں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ تائید کرنا چاہتے ہیں امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کی۔ چلیے جی ہاں، اور جا احد منکم من الغائط، والوں کے بول و براز کرے پھر وضو ٹوٹتا ہے۔ چلیے جی ہاں، حضرت عطا فرماتے ہیں
اس شخص کے بارے میں کہ اس کے پاخانے کی جگہ سے کوئی کیڑا نکل آئے یا اس کے پیشاب کی جگہ سے کوئی کملا جو وغیرہ نکل آئے. جی ہاں یعید الوضوء، تو وضو دوبارہ کرے. امام مالک رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا وضو، دوبارہ نہ کرے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وضو ٹوٹ گیا، یا پاخانے کی جگہ سے یا پیشاب کی جگہ سے کوئی کیڑا وغیرہ نکلا تو ظاہر ہے کہ وہ نجس جگہ سے نکلا ہے، اس کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، خروج نجاست پایا گیا، اس سے وضو ٹوٹ گیا. امام مالک رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نادر ہے، یہ نادر ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ نکلے کوئی کیڑا وغیرہ نکلے، یہ بہت کم ہوتا، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں. ہم کہتے ہیں کم ہوتا ہے تو ہوا کیا؟ تو وضو کم ٹوٹے گا، بس سببیت تو ختم نہیں ہوئی. کم ہوتا ہے تو وضو کم ٹوٹے گا، زیادہ ہو تو زیادہ ٹوٹے گا. تو کم ہونے سے یہ کہا لازم آ جائے کہ وضو ٹوٹے گا ہی نہیں، اسی یہ استدلال آپ کا غلط ہے. چلیے جی ہاں کوئی ہنس پڑے نماز کے اندر، تھوڑی سی آواز نکل آئے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وضو نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے کیا کہے سے، بہت زور سے ہنسے. چلیے جی ہاں، کسی نے بال کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے، موزے اتار دیے تو وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. موزے اگر اتارے ہیں تو ان پر مسح کر رہا تھا تو پاؤں کو دھو لے، بس وضو نہیں ٹوٹے گا. چلیے جی ہاں، وضو نہیں ٹوٹتا مگر حدث سے. چلیے یہ ذات الرقاع غزوے میں ایک آدمی کو تیر مارے تھے کافر نے، نزفہ الدم، غالب آ گیا ان پر خون، بہت خون نکلا. 3 تیر مارے تھے، بہت خون نکلا، لیکن انہوں نے ویسے ہی رکوع سجدہ کر لیا. روایت گزر چکی ہے ابو داؤد میں، جواب بھی گزر چکا ہے. چلیے جی ہاں، مسلمان اپنے زخموں میں نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی تھوڑے زخم ہوتے تھے، خون بہتا نہیں تھا. چلیے جی ہاں، وہ بھی اس کے قائل تھے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہم کہتے ہیں ان کا اپنا اجتہاد ہے. چلیے جی ہاں ابن عمر نے ایک پھنسی کو نچوڑا، اس میں سے خون نکلا تو وضو نہیں کیا. ہم کہتے ہیں خون نکلا تھوڑا سا، یعنی بہا نہیں، اس لیے وضو نہیں کیا. چلیے یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے. ابن ابی اوفا نے خون تھوکا، تھوک میں خون تھا تو انہوں نے ایسی نماز پڑھ لی. ان کا اپنا اجتہاد ہے. چلیے جی ہاں اس شخص کے بارے میں جو سینگی لگواتا ہے تو اس سے خون نکلتا ہے. الا غسل و مہاجم، صرف اس جگہ کو دھو لے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ان کا اپنا اجتہاد ہے. چلیے
جی ہمیشہ رہتا ہے بندہ نماز میں جب تک کہ مسجد میں بیٹھا رہے انتظار کرتا رہے نماز کا تو ایسا ہی شمار ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے جب تک کہ بے وضو نہ ہو۔ ایک شخص نے کہا کہ حدث کیا ہوتا ہے اے ابو ہریرہ؟ فرمایا آواز، یعنی زیادہ تر خروج ری سے وضو ٹوٹتا ہے، اس میں بھی زیادہ تر آواز بھی آتی ہے، اس میں حصر کرنا مقصود نہیں ہے۔ چلیے نہ پھرے نماز سے یہاں تک کہ آواز سنے یا بو محسوس کرے۔ پھر تو شبہ ہوتا ہے کہ باپ تو باندھا ہے کہ خارج من غیر السبیلین، جو سبیلین کے علاوہ نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یا اس کو تو ذکر نہیں کیا، خروج ری کا ذکر کر دیا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دو باتیں بتانی مقصود ہیں، سبیلین سے کچھ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، غیر سبیلین سے نکلے تو نہیں ٹوٹتا، یہ دو چیزیں بتانی ہیں۔ تو پہلی چیز اس میں بیان کر دی، سبیلین سے ہوا خارج ہو تو وضو ٹوٹ جائے۔ چلیے جی ہاں، مجھے مزید بہت نکلتی رہتی تھی، خود مجھے پوچھتے ہوئے شرم آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ میں داماد تھا، تو میں نے مقداد کو حکم کیا کہ بھئی تم پوچھ لینا، میں بیٹھا ہوا ہوں تو تم پوچھ لینا کہ مزید سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے پوچھا تو فرمایا نہیں، غسل نہیں واجب ہوتا، وضو واجب ہوتا ہے۔ چلیے جی ہاں، میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر جماع کرے منی نہ نکلے، جس کو اکسال کہتے ہیں، اکسال، تو فرمایا کہ وضو کر لے جیسا کہ نماز کے لیے کرتا ہے اور استنجا کر لے۔ میں نے یہ بات سنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر میں نے ان حضرات سے بھی پوچھا، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت ابی بن کعب، انہوں نے بھی یہی حکم دیا۔ ایک سال کا مسئلہ بھی گزر چکا ہے ابو داؤد میں، تو یہاں بھی وہی پہلی چیز کا بیان ہے کہ کس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسری چیز کس سے نہیں ٹوٹتا یہ نہیں بیان کیا۔ چلو یہیں تک رکھیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ